حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تخت خلافت پر صدر نشین ہوئے تو آپ کی خلافت کا چرچا اور آپ کی شان و شوکت کی دھوم مشرق سے مغرب تک پہنچی۔ جس وقت بادشاہ ہرقل نے آپ کا ذکر سنا تو بڑا بے چین ہوا۔ ایک نصرانی پہلوان کو انعام کا لالچ دے کر حضرت عمر کو شہید کرنے کے لیے آمادہ کیا اور اس سے کہا کہ تو مدینے جا کر اگر عمر کو قتل کرے گا تو تجھے بہت سال مال و دولت دیا جائے گا۔ یہ حکم سن کر وہ نصرانی پہلوان مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب مدینے کے قریب پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ مسلمانوں کا امیر حضرت عمر فاروق بیوہ اور یتیم بچوں کی زمین اور باغات وغیرہ کے ملاحظہ کے لیے باغ میں تشریف لے گیا ہے۔ یہ نصرانی پہلوان اس باغ میں پہنچا اور حضرت عمر کو دیکھ کر ایک گنجائش سے درخت پر چڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اتفاق سے حضرت عمر بھی اس درخت کے نیچے تشریف لائے اور زمین پر بیٹھ کر ہاتھ کا تکیہ بنا کر لیٹے اور بغیر بچھونے بغیر تکیہ سو گئے۔ آپ کو سوتا پا کر وہ نصرانی پہلوان درخت سے نیچے اترا اور بہت جلدی آپ کو قتل کا ارادہ کیا۔ جس وقت تلوار اٹھائی فوراً ایک شیر آپ کے پیروں کی طرف سے آیا، جس کی صورت دیکھ کر وہ نصرانی پہلوان بے ہوش ہو کر زمین پر گرا اور وہ شیر چاروں طرف آپ کا پہرا دینے اور آپ کے تلوے سے چاٹنے لگا۔ اس نصرانی کے گرنے سے حضرت عمر بیدار ہوئے۔ جب آپ کی آنکھ کھل گئی شیر غائب ہو گیا۔ آپ نے اس نصرانی پہلوان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ نصرانی بولا، جناب آپ کا رتبہ اللہ نے بڑا بلند کیا ہے۔ میں بیوقوف آپ کے شہید کرنے کے ارادے سے یہاں تک آیا تھا، لیکن جب آپ سوئے تو جنگل سے شیر آپ کی حفاظت کے لیے آ گیا۔ یہ سن کر حضرت عمر چاروں طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہاں تو کوئی شیر نظر نہیں آتا، وہ شیر کدھر چلا گیا؟ اتنے میں ہاتف سے ایک آواز آئی۔ یہ غیبی آواز سن کر نصرانی پہلوان اور بھی حیران ہوا۔ آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر عرض کیا، حضرت جنگل کے شیر آپ کا پہرا دیتے ہیں اور آسمان کے فرشتے آپ کی تعریف کرتے ہیں، پھر آپ کے ہاتھ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان کیوں نہ ہوں؟ یہ کہہ کر وہ نصرانی مسلمان ہو گیا۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی بلند شان ہے کہ جنگل کے شیر بھی آپ کے پابوس ہوتے اور حضرت عمر دین کے سچے علمدار تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی خاص نظر رحمت آپ پر تھی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے پیر چومنا شیروں کا کام ہے۔